بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ پچھلے سیشن سے ریلیٹ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیا وہ مجتہد تھے، تو پھر مجتہد کی اقسام میں سے کون سے مجتہد تھے۔ آج کے سیشن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مجتہد کی کون کون سی اقسام ہیں، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد پھر امام بخاری صاحب کے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ مجتہد کی دو اقسام ہیں، ایک کو بولتے ہیں مجتہد فی الشرع، دوسرے کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ مجتہد کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، مجتہد فی الشرع اور مجتہد فی المذہب۔ میں آپ کو پہلے آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ مجتہد فی الشرع اس کو بولتے ہیں، مثلا آپ کے معاشرے میں ایک ڈاکٹر یا ایک حکیم مختلف قسم کے امراض کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس مرض کے لیے کون سی دوا ایسی ہوگی جس سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے، اور وہ اپنی کوشش اور تجربے اور ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں۔ آخرکار ایک حکیم نے یہ قاعدہ کلیہ بنایا کہ جون سے بندے کو بخار ہوگا تو بخار میں اس کو پانی ضرور پلایا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے، انہوں نے ایک قاعدہ بنایا بیماری کے متعلق کہ جس شخص کو بھی بیماری ہو اور اس بیمار کو بخار کے وقت پانی ضرور پلانا چاہیے۔ ابھی انہوں نے ایک نیا اصول طب کے میدان میں بنا لیا۔ جس شخص نے یہ قاعدہ بنایا ہے اس کو بولتے ہیں مجتہد فی الشرع۔ ویسے مثال کے طور پہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یعنی ایک ایسا شخص جو کائنات میں گھومے پھرے، کائنات کی چیزوں کو دیکھے، پھر اس کو سوچے، ان کے متعلق علم حاصل کرے، پھر تجربے کے میدان پہ، مہارت کے میدان پہ اس سے ایک قاعدہ بنائے، اس کو بولتے ہیں مجتہد فی الشرع۔ یا اسی طرح دوسرے نمبر پہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، دوسری قسم ہے مجتہد فی المذہب۔ آخر میں انشاءاللہ اپنے طلباء کے لیے جو ہماری اپنی اصطلاحی تعریف ہے وہ پیش کروں گا، مگر پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ اس کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ مجتہد فی المذہب کسے بولتے ہیں؟ مجتہد فی المذہب اس کو بولتے ہیں جو پہلے سے ایک ریسرچر نے یا ایک طبیب نے جو قاعدہ بنایا تھا کہ جس بندے کو بھی بخار ہوگا تو بخار کے وقت اس کو پانی پلایا جائے گا۔ ابھی دیکھیے، اس نے نیا قاعدہ نہیں بنایا، مگر اس مجتہد فی المذہب نے سوچ بچار کرنے کے بعد اسی قاعدے پہ ایک اور نیچے ایک مسئلہ حل کیا۔ قاعدہ وہی رہے گا، مگر اس قاعدے میں تھوڑا سا اضافہ کیا، یا اس قاعدے کے نیچے تھوڑی سی اور اضافہ کر کے ایک اور بیماری کو اس نے سال کیا، تو اس کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ مثلا دیکھیے، اس پہلے حکیم نے یہ قاعدہ بنایا مجتہد فی الشرع نے کہ جون سا بندہ بھی بخار ہوگا تو بخار کے وقت اس کو پانی پلایا جائے، یہ قاعدہ ہو گیا، اور مجتہد فی الشرع کا قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ مجتہد فی المذہب ان کے شاگردوں نے محنت کی، کوشش کی، اور اسی قاعدے کی بنیاد پہ انہوں نے تھوڑا سا اضافہ کیا کہ جو شخص اس کی بیماری یعنی بخار 104 ڈگری تک پہنچ جائے تو اس کو پانی کے ساتھ تھوڑی سی برف بھی گھول کر پلائی جائے تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ دیکھیے، قاعدہ وہی تھا کہ اس کو پانی پلانا ہے، مگر تھوڑی سے ایک اور مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے اسی قاعدے پہ اس مسئلے کو حل کیا۔ اس کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ میں تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں ایک اور مثال کے ذریعے۔ دیکھیے، طب کے باب میں ایک بندے نے محنت کی، کوشش کی، ایک ڈاکٹر نے یہ قاعدہ بنایا، سب سے پہلے اس نے یہ قاعدہ بنایا کہ دوائی مریض کو اس کے وزن کے حساب سے دی جائے، یعنی جتنا اس کا وزن ہوگا اس کے حساب سے قاعدہ بنایا کہ اتنے وزن کے لیے اتنی دوائی، اتنے وزن والے کے لیے اتنی دوائی، اتنے وزن والے کے لیے اتنی دوائی۔ ابھی اس نے صرف قاعدہ بنایا کہ وزن کے تناسب سے آپ کو دوائی دینی چاہیے، اس کو بولتے ہیں مجتہد فی الشرع۔ سب سے پہلے اس نے ایک قاعدہ بنایا، دوسرے نمبر پہ اس کے شاگردوں نے محنت کی اسی قاعدے کے دائرے اور اس سے نیچے محنت کی، تو انہوں نے اس قاعدے کے نیچے ایک اور چیز مسئلے کو حل کیا کہ اگر ایک مریض کا وزن 80 کلو گرام سے زیادہ ہو جائے تو اس کو دگنی دوائی دینی چاہیے۔ دیکھیے، قاعدہ وہ پرانے والا ہے،
مگر اس پہ ریلیٹ ایک اور مسئلے کو انہوں نے حل کیا، تو اس کے شاگردوں کو بولیں گے مجتہد فی المذہب۔ میں سائنسی میدان میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے آپ کی یونیورسٹی میں ایک ریسرچر پروفیسر ہے جو مستقل ریسرچیں کر رہا ہے، اور اس نے ایک نئی ریسرچ کی، ایک نیا قاعدہ بنایا، ایک نیا اصول بنایا۔ پہلے ایسے قاعدہ نہیں تھا، ایسا اصول بھی نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی، اس نے محنت کی۔ ابھی وہ پروفیسر، ریسرچر پروفیسر جو اس نے ایک قاعدہ بنایا، ایک اصول بنایا، ایک ریسرچ کی، ایک تحقیق کی، اس کو بولیں گے مجتہد فی الشرع۔ اور اس کے بعد جو اس کے قاعدے کے نیچے ایک چھوٹا پروفیسر اپنے طالب علموں کو پڑھا رہا ہے، اسی کے قاعدے کے نیچے طالب علم کو ایکویشن، نومیریکل اور اسی طرح ایکسپلینیشن دے رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ ابھی امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں مجتہد فی الشرع اور مجتہد فی المذہب کا خاکہ بیٹھ گیا ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو آگے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ ائمہ اربعہ، ائمہ کرام چار ہیں، بھائی یہ چار نہیں ہیں مگر مشہور چار ہیں۔ کتابوں میں جو پھر ان کے نام آتے ہیں تقریباً 18-17 کے قریب ان کے نام موجود ہیں، جو ہم ائمہ کرام کے نام لیتے ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ چار مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، 17-18 کے قریب ہیں: امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن رحمہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور بھی کافی ہیں، داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر ان میں کچھ ایسے تھے کہ ان کے قواعد اور ضوابط کے نیچے زندگی گزارنے والے رہی نہیں، تو ان کے قاعدے اصول پہ چلنے والے باقی نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ مشہور نہیں ہوئے۔ اور جن کے قاعدے اور قواعد پہ چلنے والے باقی ہیں تو ان کا مذہب مشہور ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جس طرح ائمہ کرام ہمارے قریب مشہور ہیں، ان چاروں کا مذہب چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد فی الشرع ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد فی الشرع ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے مجتہدین فی الشرع ہیں۔ دیکھیے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، مثلا سرنج کا مسئلہ آ گیا، اسی طرح اور مسئلے وغیرہ ہمارے معاشرے میں نئے نئے آ رہے ہیں جو دور نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے۔ بینکنگ وغیرہ کے مسئلے ہو گئے، اسی طرح ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ، کافی مسئلے ہمارے دور میں جدید آ رہے ہیں، پہلے وقتوں میں تو یہ مسئلے نہیں تھے۔ تو ان کے حل کے لیے انہوں نے قرآن اور حدیث سے قاعدے نکالے، وہ اصول بنائے کہ ان اصولوں کی روح سے آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو جنہوں نے قواعد اور اصول بنائے ان کو بولتے ہیں مجتہد فی الشرع یا مجتہدین فی الشرع۔ تو یہ سارے ائمہ کرام جو ہیں یہ مجتہد فی الشرع ہیں، انہوں نے علیحدہ علیحدہ قواعد بنائے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ اصول و قواعد بنائے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ قواعد اور ضوابط اور اصول بنائے ہیں، اسی طرح باقی امام جو ائمہ کرام ہیں ان سب نے علیحدہ علیحدہ قواعد اور اصول بنائے ہیں۔ ابھی آتے ہیں مجتہد فی الشرع کی طرف۔ تو دیکھیے مجتہد فی الشرع میں وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے فتاوی، جو جس طرح ہمارا فتاوی قاضی خان، اس طرح بڑے بڑے فتاوی جات کے جو لوگ ہیں۔ مجتہد فی المذہب نئے قواعد نہیں بناتا، نئے اصول نہیں بناتا، وہ پرانے والے اصول کو کاپی کرتا جاتا ہے اور اسی کی روح سے نیچے ایک مسئلہ حل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے کی روح سے جو آج کل ہمارا نیا مسئلہ ہے اس کا حکم کیا ہوگا۔ مثلا میں حاضرین کے لیے مختصر مثال پیش کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سود کے متعلق، ان میں گنے چنے کچھ چیزوں کا شمار موجود ہے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں لکڑی میں سود ہے کہ نہیں، اسی طرح کھانے کی چیزوں میں سود ہے کہ نہیں، اسی طرح تانبے کی چیزوں میں سود ہے کہ نہیں، یہ چیزیں تو حدیث میں وضاحت میں نہیں موجود۔ تو دیکھیے اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علیحدہ قاعدہ نکالا، اس قاعدے کی روح پہ آپ معاشرے میں جتنے بھی مسائل آئیں گے اس کو حل کریں گے کہ آیا سود ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ کسی سیشن میں ہم اس پہ مزید وضاحت کریں گے۔ تو دیکھیے مجتہد فی المذہب اس کو بولتے ہیں کہ وہ پرانے قواعد مجتہدین فی الشرع کے اپنے سامنے رکھ کے نئے نئے مسائل ان پہ حل کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ مثلا دیکھیے پہلے زمانے میں گردوں کی تبدیلی نہیں ہوتی، آج کل گردوں کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ایک گردہ دوسرے گردوں کو، اپنا گردہ دوسرے گردوں کو دیا، دوسرے انسان کے گردے پہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق شریعت میں کیا حکم ہے، جائز کہ ناجائز؟ تو ایک مجتہد فی المذہب بندہ اٹھے گا
اور وہ اس مجتہد فی الشرع کے قواعد پہ، ان کے قواعد کے نیچے اپنے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ یا اسی طرح آج کل جنسیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، مرد اپنے آپ سے عورتیں بنا رہے ہیں۔ یورپ میں یہ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ دکتور زہیلی ایک عالم گزرے ہیں عرب میں، انہوں نے اپنی کتاب میں مستقل اس پہ بحث لکھی ہے کہ ابھی بندے نے اپنی جنس تبدیل کر دی ہے، مرد سے وہ عورت بن گیا ہے، تو ابھی اس کی میراث کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کو میراث میں ہم مذکر پہ اس کو کاؤنٹ کریں گے یا مؤنث پہ کاؤنٹ کریں گے؟ مذکر اور مؤنث کا میراث میں کافی مسئلہ ہے، اس میں پھر تقسیم کے لحاظ سے فرق ہے، اس کا کیا مسئلہ چلے گا؟ تو کافی نئے نئے مسائل آ رہے ہیں۔ مثلا دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں وغیرہ تھے، تو کنویں مطلب چوہا بیچ میں گر گیا، بلی گر گئے، تو کتنے ہم نے جولتے اور کتنے ہم نے جو اس میں برقے وغیرہ نکالنے۔ آج کل تو بور سسٹم ہے، تو اس کے متعلق کیا مسئلہ ہوگا؟ تو یہ نئے نئے مسائل ہمارے ہاں پیش آ رہے ہیں۔ ان نئے مسائل کو جو ائمہ کرام نے فقہی قواعد نکالے ہیں، اصولی قواعد نکالے ہیں، ان کے ذریعے حل کرنے والے شخص کو بولتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ ابھی آگے جو علمی مسئلے پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اپنے حاضرین طلباء کرام کے لیے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، ٹھیک ہے، بالکل مجتہد تو ہیں، آیا مجتہد فی الشرع ہے کہ مجتہد فی المذہب؟ تو میں اپنے حاضرین کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض کتابوں میں، جس طرح علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ الطبقات الکبریٰ، شافعی الکبریٰ، ان میں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہیں، یعنی مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی الشرع نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے ان کو اس میں کاؤنٹ کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ وہ دلیل ان سے پوچھی جائے ان کی کتابوں میں، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں مجتہد فی الشرع اس وجہ سے ہیں، مجتہد فی المذہب امام شافعی کے مقلد ہیں، کہ انہوں نے امام شافعی کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے، تو جن کے شاگردوں سے بندہ علم حاصل کرتا ہے تو ان کے مذہب پہ بھی ہوگا۔ حالانکہ یہ بات تحقیقی نہیں، کافی حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کافی شاگرد ہیں، مگر وہ مسلکوں پہ ہیں، شافعی المسلک میں بھی ہیں، حنابلہ میں بھی پہنچے ہیں، حالانکہ علم تو انہوں نے حنفی مسلک کے عالم سے حاصل کیا ہے، تو یہ دلیل یہ کمزور ہے۔ آگے حنابلہ نے دلیل پیش کی ہے کہ انہوں نے بخاری شریف میں ہماری رعایت انہوں نے کی ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو تحقیقی بات یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے، جس طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شان و شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں، اور اسی طرح مجموع فتاویٰ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مجتہد فی الشرع تھے، ان کے علیحدہ علیحدہ اپنے قواعد ہیں، انہوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے قواعد وضع کیے ہیں، اپنے قواعد انہوں نے نکالے ہیں، اور جو اپنے اصول اور اپنے قواعد بناتا ہے اس کو بولتے ہیں مجتہد فی الشرع۔ آگے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں اپنے علمی حاضرین کو، آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آئے یہ مجتہد فی المذہب ہیں یا مجتہد فی الشرع؟ تو ان کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری حنفی کتابوں میں یہ وضاحت موجود ہے، حنفی کتابوں میں، کہ مجتہد فی المذہب کے لیے تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اصول نہیں بنائے گا، مجتہد فی الشرع کے قواعد اور اصولوں کے نیچے نئے مسئلوں کا حل دریافت کرے گا۔ مگر اس تعریف کے ساتھ انہوں نے ایک اور تھوڑی سی ایڈنگ کی ہے، اور وہ یہ ہے ہماری حنفی کتابوں میں کہ مجتہد فی المذہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نے مجتہد فی الشرع جو امام گزرا ہے اس سے کم مسئلوں میں اختلاف کیا ہو، اور زیادہ مسئلوں میں ان سے اتفاق ہو، کم مسئلوں میں ان سے مخالف ہو اور زیادہ مسئلوں میں اس کے ساتھ اس کا اتفاق ہوگا، تو تب اس کو مجتہد فی المذہب بولیں گے۔ اگر یہی تعریف ہم اٹھاتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 3 ثلث میں مخالفت کی ہے، 3 ثلث میں انہوں نے مخالفت کی ہے۔ جب 3 ثلث میں مخالفت ہوئی اور 1 ثلث میں مطلب انہوں نے موافقت کی ہے، تو یہ تو مخالفت زیادہ ہوگی، موافقت کم ہوگی۔ حنفی کتابوں کی تعریف ان پہ برابر صادق نہیں آتی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو مجتہد فی الشرع میں کاؤنٹ کیا، مجتہد فی المذہب میں کاؤنٹ نہیں کیا۔ ہاں اتنی بات بتاتا چلوں، بعض کتابوں میں جس طرح علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب پہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہ ایک ان کو ہم یہ لقب دے سکتے ہیں کہ یہ مجتہد مطلق منتصب ان کو بولے۔ میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا،
मुज्तहिद मुतलक मुंतसिब उसको बोलते हैं कि खुद तो मुज्तहिद है मगर अदबन अपने आप को किसी के पीछे मंसूब करता है कि मैं उसका ताबेदार हूं, अदबन अपने आप को किसी के पीछे मंसूब करता है। तो ये खुद तो मुज्तहिद फी शरअ हैं, उनके अपने उसूल है, अपने कवायद हैं, मगर इतनी सी बात है कि वो अदबन अपने आप को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पीछे मंसूब करते हैं, इस वजह से इनको मुज्तहिद मुतलक मुंतसिब कहते हैं। अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर किसी ने बोला है कि मुज्तहिद फिल मजहब है तो उन्होंने इस वजह से मुज्तहिद फिल मजहब बोला है कि इनका इज्तिहाद उस मुज्तहिद फी शरअ के इज्तिहाद के मुवाफिक है, न कि इन्होंने उनकी ताबेदारी की है, मगर वैसे ही मुवाफिकत की वजह से उनका इज्तिहाद मुज्तहिद फी शरअ का और मुज्तहिद फिल मजहब का इज्तिहाद मुवाफिक हुआ, तो इनको बोला गया मुज्तहिद फिल मजहब। और तीसरे नंबर पे इनको मुतलकन हम बोल देते हैं मुज्तहिद फी शरअ, इन्होंने अलहदा कवायद और उसूल वज़ा किए हैं। अगली बात मैं अर्ज करता चलूँ कि इमाम उलुल आज़म पैगम्बरों में ईसा अलैहिस्सलाम का भी शुमार होता है। आया ईसा अलैहिस्सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में आखिर में आएंगे कुर्ब क़यामत से पहले, तो आया वो नए मसलों के मुतालिक क्या करेंगे? इन पुराने इमामों की ताबेदारी करेंगे या वो इज्तिहाद करेंगे? तो पहले मैं समझाता चलूँ रूहुल मानी तफसीर में, और इसी तरह अल्लामा इब्न हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल क़दीर में इस पे थोड़ी सी बात की है कि तकलीद वो बंदा करता है जिसमें इज्तिहाद की सलाहियत ना हो। जब इसमें इज्तिहाद की सलाहियत पैदा हो जाती है, इसके लिए तकलीद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तकलीद बंदा तब कर रहा है जब उसको मसलों का, कवायद का, ज़वाबित का इल्म नहीं है, तो वो किसी इमाम के मसलों के नीचे उस पर चल के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको बोलते हैं मुक़ल्लिद। तो जिस बंदे में इज्तिहाद की सलाहियत होगी उसको तकलीद की ज़रूरत नहीं है। तो दुर्रुल मुख्तार में मसला लिखा हुआ है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम ईसा अलैहिस्सलाम जब आखिर में आएंगे तो वो फ़िक़्ह हनफी पे होंगे, हालांकि शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे काफ़ी रद्द किए कि ऐसी बात नहीं है। हम इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक ये नहीं बोलते कि मुज्तहिद फिल मज़हब है, उनको हम मुज्तहिद फिल शरअ में काउंट करते हैं। तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरह मुज्तहिद फिल मज़हब में काउंट कर रहे हैं? तो ये बात ठीक नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद इज्तिहाद करेंगे नए मसलों के मुतालिक और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैरवी करेंगे, मगर नए मसलों का हाल खुद दरियाफ्त करेंगे, क्योंकि वो ऊंचे पैगंबर हैं और पैगंबर से किसी का इल्म ऊंचा नहीं होता, तो वो मुज्तहिद शरअ होंगे। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।